This program is brought to you by University of Management and Technology, Pakistan's first AI-powered education experience. آغاز آپ نے NCA میں ایڈمیشن سے لیا. میں ایک ایسے گھر میں پیدا ہوا تھا جس گھر میں ایک پکی اینٹ بھی نہیں تھی، اور یہ تصور نہیں تھا کہ کوئی بچہ اسکول میں پڑھنے بھی جا سکتا ہے. ایسے ماحول میں اینک والا جین کا جو کنسیپٹ اور آئیڈیا اور پھر اس کنسیو کرنا، کیونکہ میں اینک لگاتا تھا تو میں نے کہا ایسا ہو کہ جن ہو اور وہ شہنشاہ جنات کا قریبی ہو اور اس کی نظر کمزور ہو جائے. تو بچوں کی تربیت کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کیا بات رہتی تھی یا رہتی ہے؟ صبر کرنا میں نے اپنی ماں سے سیکھا اور محنت کرنی اپنے باپ سے سیکھی. یہ ساری زندگی دونوں چیزیں میرے ساتھ رہیں. ہر ایپیسوڈ میں ایک مورل ضرور ہو، چاہے وہ جھوٹ کے خلاف ہو، رشوت کے خلاف ہو، امتحانی نظام کے خلاف ہو. نعت بھی لکھی آپ نے. امت کے آس پاس بلائیں اگر پھریں، کرتا ہے رحمتوں کی دعائیں نبی کا نام. سبحان اللہ، سبحان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پیغام پوڈ کاسٹ کا نیا ایپیسوڈ نئے مہمان کے ساتھ. 90 کی دہائی میں جن لوگوں نے PTV کو دیکھا ہے وہ اینک والا جن کے نام سے تو ضرور واقف ہوں گے. بچوں کے لیے بنایا گیا یہ ڈرامہ اس وقت بہت پاپولر ہوا. اس ڈرامے کے پیچھے جو انسان تھا جس نے اس کو سوچا، کنسیو کیا، اس کے بعد اس کو پروڈیوس کیا، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں وہ موجود ہیں. میری مراد ہے جناب حفیظ طاہر صاحب. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. حفیظ طاہر صاحب بہت شکریہ آپ کا تشریف لائے. اچھا، یہ کیمرہ، لائٹ، اسٹوڈیو، مائک، یہ تو آپ کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. ساری زندگی آپ اسی سے کھیلتے رہے ہیں، اسی سے کام کرتے رہے ہیں. ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جب آپ کام کرتے تھے PTV میں، 80 میں آپ نے جوائن کیا اور اس کے بعد آپ نے بہت کام کیا، بہت زیادہ کام کیا، تو وہ PTV جب آپ 80 میں کام کرتے تھے اور آج کا ٹیلی ویژن میڈیا، میں آپ چونکہ PTV کی بات نہیں کرتا کیونکہ PTV کے بعد بہت سارے چینل آ چکے ہیں، تو اس زمانے کا PTV اور آج کی جو TV پروڈکشن ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا، اور پیغام کے آڈینس سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو اس طرح ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں، اور میں اس سے پہلے کہ آپ کے بات کا جواب دوں، بلکہ آپ کے بات کے جواب کا تھوڑا پس منظر بتاتا ہوں. جی. جب پاکستان ٹیلی ویژن شروع ہوا تو اس کا جو مینیفیسٹو تھا یا جو اس کا منشور تھا وہ یہ تھا کہ انٹرٹینمنٹ، ایجوکیشن اینڈ انفارمیشن، یہ 3 چیزیں تھیں جو ہم نے لوگوں سے پرومس کی. اور پھر اس کے ساتھ یہ ہوا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا، ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی یہ درج ہے کہ ہم اپنے کلچر کو پرزرو کریں گے اور اپنے کلچر کو پھیلائیں گے. اور پھر ہم نے یہ سوچا کہ جو ہماری معاشرتی اور مذہبی قدریں ہیں ان کی ہم حفاظت کریں گے اور ان پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. پھر ہم نے سوچا کہ جو ہمارے معاشرے کی قدریں ہیں اور معاشرے کا جو ریلیشن شپ ہے وہ جو اتنے سالوں میں کلچرلی اور سویلائزیشن اور مذہب کے ذریعے ڈیولپ ہوا، اس کو ڈیمیج نہیں ہونے دیں گے. تو اس کے بعد ہم نے جتنی بھی پروگرامنگ کی پاکستان ٹیلی ویژن نے، جب میں ہم کہتا ہوں تو اس کا مطلب پاکستان ٹیلی ویژن، تو وہ اسی اینگل پہ کی کہ ہم نے اگر انٹرٹینمنٹ دی تو اس میں کوئی سوکھیانہ پن نہیں آنے دیا. اگر ہم نے نیوز سنائی، آپ کی بات نہیں کرتا، میں اپنے وقتوں کی بات کرتا ہوں جب میں PTV میں تھا، تو ہم نے کوشش کی کہ ہم سچ بولیں اور سینسیشن نہ پھیلائیں. پھر پاکستان ٹیلی ویژن نے فرقہ وارانہ ہم آہنگی پیدا کی اور فرقہ واریت کو فروغ نہیں دیا کسی صورت. ہم نے معاشرے کی قدروں کو آگے بڑھایا، عورت کی عزت آبرو کو آگے بڑھایا، اور معاشرے میں اچھی ویلیوز کو ٹرانسفارم آگے کیا اور آگے ٹرانسمٹ کیا. اسی طرح ہم نے ڈرامے لکھوائے، اسی طرح کے ہم نے کوئز شو کیے، اور اسی طرح کا ہم نے میوزک کیا کہ جس میں سے وطن کی محبت کی خوشبو بھی آئے اور ہماری معاشرتی قدروں کی خوشبو بھی آئے. اسے لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا. ایک تو یہ پہلا ٹیلی ویژن چینل تھا، اس لیے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا. پھر ہمارے پاس جو کام کرنے والے لوگ تھے وہ پیشن کے ساتھ آئے اور انہوں نے ریزیلینس کے ساتھ کام کیا، زیرو سے اٹھایا اور اس کو بلندیوں تک پہنچایا. ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جن لوگوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کو اسٹیبلش کرنے میں اور آگے بڑھانے میں اپنا حصہ ڈالا. پھر یہاں تک تو صورتحال ٹھیک تھی. جب اس کے بعد پریزیڈنٹ مشرف کے دور میں چینلز کی بھرمار ہوئی
لائک مشروم. اب تو شاید 100 سے بھی زیادہ ہیں چینلس, اور مجھے نہیں پتا ان کی فیزیبلٹی وہ لوگ کیسے نکالتے ہیں, کیونکہ مارکیٹ تو وہی ہے. تو انہوں نے ریٹنگ کے لیے, پیسے کمانے کے لیے ان قدروں کو ملوث خاطر نہیں رکھا, اور وہ کچھ بھی کرتے رہے. معاشرے کی ان قدروں کو بھی جو نیگیٹو قدریں ہوتی ہیں, اور وہ بہت کم سوسائٹی کے بہت کم حصے میں ہوتی ہیں, ان کو بھی آگے بڑھایا, پروموٹ کیا. جیسے بے وفائی, جیسے انفیڈیلٹی کہ شادی میں ہوتے ہوئے کسی دوسرے عورت سے تعلق, یا عورت کی تضحیک, یا عورت کو ہمیشہ نیگیٹو دکھانا, یا شارتر دکھانا, یا کلیور دکھانا, یا فساد کرنے والی دکھانا. ان چیزوں کو انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ کانشیسلی کیا. پھر جو چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب ان سے پوچھا کہ بھئی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ لوگ یہ چاہتے ہیں, لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. وہ جھوٹ بولتے ہیں. ہم میڈیا کے لوگ اتنے مضبوط اور اتنے اسٹرانگ ہیں کہ ہم پہلے ڈیمانڈ کریٹ کرتے ہیں اور پھر اس بہانے سے وہ ڈیمانڈ کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں. ایک چیز ہے, مثلا اینک والا جین کی ایک مثال ہے. اس سے پہلے تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ کوئی اس طرح کا پروگرام بھی ہو سکتا ہے, اس کا تو ماڈل ہی نہیں تھا. ایسا ہی. تو جب وہ بنا تو اس کی ڈیمانڈ بن گئی, اور پھر لوگوں نے اسے دیکھا. اسی طرح باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں. بس پھر چونکہ ہر جگہ سے اسی طرح کا کنٹینٹ اپلوڈ ہونے لگا, بننا شروع ہو گیا, تو پھر ان کی جو ڈسٹنگوشنگ ایک کوالٹی ہوتی ہے نا چینلز کے درمیان, وہ ختم ہونا شروع ہو گئی. پی ٹی وی کی ایک ڈسٹنگوشنگ کوالٹی تھی کہ پی ٹی وی یہ ہے, لیکن کیا اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایئر وائی یہ ہے اور جیو یہ ہے اور ہم یہ ہے؟ ایک طرح کے پروگرام, ایک طرح کے ایکٹر. دیکھیے آف کورس امپروو ہوئی ہیں چیزیں, مثلاً لائٹنگ بڑی امپروو ہوئی ہے, کیمرہ ورک امپروو ہوا ہے, کمپیوٹرز آ گئے ہیں, گرافکس آ گئی ہیں, اینیمیشن آ گئی ہے. پھر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ایک ہوتا ہے گیجٹ, ایک ہوتی ہے ٹیکنالوجی, ایک ہوتی ہے مشین, اور ایک ہوتا ہے مشین کے پیچھے کام کرنے والا آدمی. جو بات آپ نے پہلے فرمائی مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ جو پیچھے آدمی تھا اس کے پاس ایک ویژن تھا, اس کے پاس ایک سوچ تھی, اس کے پاس ایک فکر تھی. گیجٹ کمزور تھے, وسائل اتنے نہیں تھے, چیزیں نہیں تھیں, لیکن انہوں نے بہت شاندار کام کیا. تو آج سب کچھ موجود ہے, لیکن وہ پیچھے شاید وہ والی ول یا ویژن اور وہ جو کمٹمنٹ ہے شاید اس کا کوئی ایسا ہے کہ اس کی شاید کمی ہوئی ہے, یہ جگہ سے نہیں ہو سکا. بالکل. اچھا میں تو تھوڑا سا آپ کے تھوڑا سا ہسٹری پہ آتے ہیں. آغاز آپ نے این سی اے میں ایڈمیشن سے لیا. نہیں, اس سے پہلے میں نے میاں اقبال حسین ہائی اسکول سے میٹرک کیا. اس کے بعد میں اسلامیہ کالج ریلوے روڈ گیا, جہاں سے مجھے ڈرامے کی لاگ لگی اور میں نے تھیٹر کیا. اچھا. اس کے بعد میں اسلامیہ کالج سول لائنس گیا, وہاں سے پھر تھیٹر کیا. اس کے بعد میں این سی اے آیا. اچھا اچھا, یہ آپ نے مطلب وہ نا لنک مکمل کر دی اس کے ساتھ. جب این سی اے میں, اچھا ہم اس زمانے میں جو کہتے ہیں این سی اے کا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا, بڑا اس زمانے میں نا بڑا ایلیٹ اسٹوڈنٹ ہوتا تھا اس زمانے میں, جو فائن آرٹس کا اسٹوڈنٹ ہے. اچھا, وہ جو این سی اے میں آ کے آپ نے 1 سال پڑھا پھر چھوڑ دیا, اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. اگر وہ کہانی نہ ہوتی اور وہ سٹوری اس طرح ڈیولپ نہ ہوئی ہوتی تو میں آج یہاں نہ ہوتا. ہوا یوں کہ میری چونکہ رائٹنگ پاور اللہ نے دی ہوئی شروع سے, اردو, انگریزی, پنجابی, شکر ہے اس کا. تو میں نے انگریزی کا پیپر حل کیا تو وہ 100 میں سے کوئی 94-95 نمبر آ گئے. مجھے تو انگریزی کے ٹیچر نے بلا لیا, رحمان صاحب تھے, وہ پنجابی گل کرتے سی. وہ مینوں کہنے لگے, وہ کاکا تو اپنا پیپر ویکھیا؟ تو میں گھبرا گیا, میں کہ پتہ نہیں میں کی غلطی کرتی ہے, کوئی مس اسٹیٹمنٹ دے دیتی ہے, کوئی کنٹینٹ خرابی کی ہے. کہنے لگا دیکھ تیرے 195 نمبر نے. میں کہ جی, تو اتنے کی پیا کرنا ہے؟ اچھا آہو, یعنی بالکل انہوں نے انداز سے تمہیں میں دس رہا. تو میں کہ جی میں آرکیٹیکچر پڑھ رہے ہیں. کہنے لگے آرکیٹیکچر پڑھ کے تو کی کریں گا؟ زیادہ سے زیادہ ڈرافٹسمین لگ جائے گا. اس وقت یہی جاب ملتی تھی, ڈپلوما کورس ہوتا تھا, اور وہاں پہ ایک بڑا سا بورڈ ہوگا, اس کے اوپر ٹی رکھی ہوگی, تو لائنیں لائیں گا, تو لائنیں لاندے تیری کمر دوری ہو جائے گی, تو تیری جیڑی اینک ہے نمبر 8 ہو جائے گا, تو بواں تیریاں سفید ہو جائیں گی, تو سر تو گنجا ہو جائے گا. ٹھیک. تو اے کام نہ کر, تو کسی اور کام سے بنے ہیں, تو چلا جا. اچھا. اینڈ آئی ٹوک ہز ایڈوائس. واہ. میں نے کالج چھوڑ دیا اور پھر کنٹینیو نہیں کیا.
اور یقین کریں کہ اگر وہ ٹیچر میری زندگی میں نہ ہوتا تو میں پی ٹی آج رفیع طاہر نہ ہوتا. نہ ہوتا. واہ. تو اس کے بعد پھر آپ نے کیا کیا جب اس کے بعد میں نے ماسٹرز کر لیا ایڈمنسٹریٹو سائنسز میں پنجاب یونیورسٹی سے, اور پھر میں نے نیسپاک جوائن کی, نیشنل انجینئرنگ سروسز پاکستان لمیٹڈ. تو وہاں میں چلا گیا ان کے پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ میں, جہاں فاروق ضمیر غوری صاحب بڑے مشہور ایکٹر اپنے زمانے کے, وہ میرے ہیڈ تھے. انہوں نے مجھے میگزین کا اسسٹنٹ ایڈیٹر بنا دیا, ان کا جو نیسپاک نیوز رپورٹ ایک نکلتا تھا. اور انہی دنوں میری قسمت کے فیصلے اللہ تعالیٰ نے کرنا شروع کر دیا. ایک تو فاروق ضمیر غوری صاحب کی وجہ سے مجھے موقع ملا پی ٹی وی کے لیے اسکرپٹ لکھنے کا. علیم پاشا صاحب ان کے کزن تھے, وہ ایک پروگرام کرتے تھے بچوں کا, تو انہوں نے کہا کہ تم میرے کویسچنز بنا دیا کرو, اسکرپٹ لکھ دیا کرو, میرے نغمے لکھ دیا کرو. ایک تو یہ. دوسرا میں نے ساتھ مون لائٹنگ شروع کر دی. مون لائٹنگ آپ سمجھتے ہیں نا کہ سرکاری نوکری کرتے ہوئے کوئی اور نوکری کرنا. تو میں نے ایک رسالہ جوائن کر لیا. رسالہ تھا ممتاز, فلمی رسالہ تھا, اور اس زمانے میں بڑی ڈیمانڈ ہوتی تھی, مصور, ممتاز, نگار وغیرہ. اور وہ شورش کشمیری کے چٹان کے پہلو میں ان کا آفس تھا. تو وہ میں نے شروع کر دیا, اسٹوڈیوز میں جانا شروع ہو گیا. سارے لنک بنتے چلے گئے نا. اس نے لکھا ہوا تھا میرے لیے کہ یہ تم نے یہی کرنا. میری ڈیسٹنی بننا شروع ہو گئی. ادھر میں نے آرٹس کونسل جانا شروع کر دیا, وہاں تھیٹر کرنا شروع کر دیا. تو اس طرح نا پی ٹی وی کے ساتھ میں جڑتا ہوا چلا گیا, رابطہ بنتا چلا گیا. تو اس طرح میں اچھا پی ٹی وی کیسے آیا, یہ بڑی دلچسپ داستان ہے. 1973 میں, پیشن کی بات ہے نا, حالانکہ میں اس وقت جاب کر رہا تھا نیسپاک میں, تو میں نے اپلائی کیا ریڈیو پروڈیوسر کے لیے. تو مجھے کال آ گئی کہ آپ اسلام آباد آ کے انٹرویو دیں. میں نے گیا. اب یہ بھی ڈیسٹنی ہے میری, اسلام آباد نہیں جانا میں نے, میں یہاں پہ اور اگر میں ریڈیو میں چلا جاتا تو میں پی ٹی وی میں آتا. بالکل صحیح. دیکھو نا, یہ ڈیسٹنیز آر ڈیسائیڈیڈ بائی گاڈ. اچھا, پھر پی ٹی وی میں جاب نکل آئی. میں نے اپلائی کیا, پی ٹی وی نے مجھے ریجیکٹ کر دیا. بٹ اے ٹرن. یہ 73 کی بات ہے, یہ ذرا سا بات کی بات ہے. تو میں نے کہا چلو نوکری تو ہے, کم کر رہے ہیں, نالے ممتاز کم کر رہے ہیں, چلو ٹھیک ہے. پھر میں نے انتظار کیا. پھر ایک دفعہ پھر جاب اناؤنس ہوئی, میں نے پھر اپلائی کر دیا. اب میرا پیشن دیکھیے نا. تو انہوں نے میرا ٹیسٹ بھی نہیں لیا. پہلے انہوں نے مجھے ٹیسٹ میں سے نکال دیا تھا, انہوں نے مجھے براہ راست انٹرویو کے لیے بلا لیا. اچھا. کیونکہ اس وقت تک میں تھیٹر کر چکا تھا, میں فلم جرنلزم کر چکا تھا, اور میری شاعری کی پہلی کتاب 8واں رنگ چھپ چکی. یہ میری بیس بن گئی. اور انہوں نے مجھے صرف ایک سوال پوچھا, جو میں آپ کے اسٹاف کے لیے بھی وہ سوال سناتا ہوں ان کو. تو انہوں نے کہا, بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, آغا ناصر, فضل کمال, وہ بڑے بڑے لوگ. حفیظ صاحب یہ بتائیں کہ ٹیلی ویژن کے کیمرے میں فلم کون سی پڑتی ہے؟ ویری ٹرکی کویسچن. میں نے کہا جی اس میں تو کوئی فلم نہیں پڑتی. اس کی تو یہ ٹیکنیک ہے کہ وہ RGB ہوتا ہے, 3 ٹیوبز ہوتی ہیں, ان میں سے وہ ایکسٹریکٹ کرتا ہے, اور پیچھے جا کے ان کو مکس کرتا ہے, اور ریکارڈ ہو جاتا ہے. آپ جائیں. اچھا. میں اٹھ کے آ گیا, سوچ رہا تھا کہ یار نہیں رکھنا, جنہوں نے ایک سوال دی مینوں فارغ کرتا ہے نا, مینوں کی رکھنا. سو میں باہر آ کے تو سکون سے نوکری شروع کر دی. کوئی ہفتے 2-3 ہفتے کے بعد مجھے لیٹر آ گیا کہ آ کے جوائن کرے. دیٹ از دی اسٹوری آف جوائننگ پی ٹی وی. ماشاء اللہ. پی ٹی وی جوائن کر لیا. پہلا ڈرامہ یا پہلا پروگرام کون سا جو آپ پروڈیوس کیا؟ پہلا پروگرام مجھے انہوں نے آؤٹ ڈور بھیج دیا کہ جاؤ تو پیسوڑو ذرا تو پتہ لگے. محمد نثار خان تھے ہمارے جانے مینیجر. انہوں نے کہا یار یہ پروگرام ہے سرجری روت, یہ پنجاب کے شہروں میں جانا ہے تم نے, اور وہاں پہ جا کر ہر شہر کے بارے میں ایک ڈاکومنٹری کرنی ہے, وہاں کی یوتھ سے ملنا ہے, اس یوتھ کو اسٹوڈیو میں بلانا ہے, اور اسٹوڈیو میں ریکارڈ کرنا, پھر اس کو مکس اینڈ میچ کر کے آپ نے ویکلی پروگرام دینا. وہ پتہ نہیں کتنی دیر میں کرتا رہا. اور ایک دن مجھے محمد نثار حسین صاحب نے بلایا, کہنے لگا کاکا تیرا رانگون کالا ہو گیا ہے, تو اسٹوڈیو جا. اچھا وہ دیکھیں کام سکھانے کا انداز ہے نا, کہ پہلے آپ کو آؤٹ ڈور بھی کروایا, انڈور کروا لی. انہوں نے مجھے کشٹ میں ڈال دیا تاکہ شروع تو اس کو محنت کی عادت پڑے.
اچھا پھر وہ اسٹوڈیو میں آگے پہلا ڈرامہ پھر جو کیا؟ اسٹوڈیو میں جب آیا تو پھر شروع میں نے جو پہلا سیریل کیا تھا وہ تھا تلاش. وہ بچوں کا سیریل تھا, بچوں کے لیے. عزیز اصری مرحوم نے لکھا تھا, شاید آپ تک نام یاد ہے مجھے پہنچا کچھ ہوا یاد عزیز ہے, بالکل صاحب. یاد ہاں. آ رہا جی. تو وہ روز میں ہوتے تھے اور وہ بچوں کا تھیٹر کرتے تھے. تو مجھ سے بھی واقفی تھی, میں نے ایک دن سلام کیا, میں نے کہا جی میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مجھے وہ محبت سے وہ سیریل لکھ دیا. تو اس طرح میں ڈرامے کی طرف مائل ہو گیا. صحیح. اچھا پھر وہ ڈرامہ چلتا رہا, پھر ڈاکومنٹریز چلتا رہا. پھر اس کے بعد میں میوزک بہت کیا, میں نے بیچ میں میوزک کرتا رہا. پھر میں ایک میوزک ہی کر رہا تھا کہ جب مجھے میرے پروگرام مینیجر اعظم خورشید صاحب نے بلایا. وہ بڑے نفیس آدمی اور ملٹی ٹیلنٹڈ آدمی تھے. تو ہاں بھائی کیا کر رہے ہو, تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں کیوں بلایا؟ میں کہ جی میں تو یہ بساط نغمہ کر رہا ہوں, موسیقی کا پروگرام. اس دفعہ تم نیلام گھر کرو گے. اچھا. نیلام گھر اس وقت اس پروڈیوسر کو ملتا تھا جو بہترین پروڈیوسر ہوتا تھا, اور ایک بڑا پروگرام تھا. اور بڑا ایک بڑا پروگرام پروگرام تھا, کوئی شک نہیں اس میں. طارق عزیز کے ساتھ کام کرنا ویسے ایک آنر کی بات ہوتی تھی. تو ایک لمحہ تو میں نے سوچا, لیکن میرے اندر نا ایک را کرج ہے, آئی جمپ ان. تو اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے کہ تو فکر نہ کر, میں تیرے نہ لے گا. بالکل صحیح. تو وہ ایک 3-4 سیکنڈ سوچا ہوگا, میں کہا جی ٹھیک ہے کریں. ماشاء اللہ. سو دیٹس ہاؤ آئی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ بگر پروگرامس. ہاں. تو پھر نیلام کا کتنا عرصہ کیا آپ نے؟ نیلام گھر کافی سال کیا. پھر جب وہ طارق عزیز شو ہو گیا پھر بھی کیا. صحیح. وہ بات کی بات. بالکل صحیح. اچھا جو ہم بات کرنا چاہتے ہیں اینک والا جن کے اوپر. اچھا وہ اس زمانے میں نا یعنی بچوں کے لیے کنٹینٹ تو لکھا جا رہا تھا, موجود تھا, رسالے موجود تھے, کنٹینٹ بن رہا تھا. مجھے یاد ہے وہ انسپیکٹر جمشید سیریز, انسپیکٹر کامران مرزا سیریز, اور پھر یہ پھول, اور اس کے علاوہ تعلیم و تربیت. کنٹینٹ بچوں کا لکھا جا رہا تھا. اور ہمارے یہاں تھوڑا بہت کوئی انگریزی کارٹون آتے تھے, مکی ماؤس وغیرہ, ڈونلڈ ڈک, اس طرح کی چیزیں. ایسے ماحول میں اینک والا جن کا جو کنسیپٹ اور آئیڈیا, اور پھر اس کو کنسیو کرنا, اور پھر ان حالات جب اسپیشل افیکٹ نہیں تھے, وسائل بھی نہیں تھے, اور اس کو وہ ہوا میں اڑتا ہوا دکھانا, اور پھر وہ جن ہے غائب ہو جاتا ہے, آ جاتا ہے, تو اس کو کیسے کنسیو کیا, اور وہ کیا مطلب اس کے اندر کہانی تھی؟ جو اس ڈرامے کو کرنے کی وجہ تھی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. میں تو ظاہر ہے ایک گروپ 7 کی جاب چھوڑ کے گروپ 4 کی جاب میں آیا تھا, تو میں کچھ کرنے ہی آیا تھا نا. تو جب میں آیا تو میں نے کہا چلو ڈرامہ کرتے نا یار. میں نے بڑے بڑے اچھے آئیڈیاز دیے, تو مجھے کرنے نہیں دیا. ایک میں نے آئیڈیا بڑا زبردست دیا کہ پورے پاکستان سے مختلف لینگویجز کی کہانیاں لیں, اس کو ٹرانسلیٹ کریں اور ڈرامے بنائیں. لو جی, وہ میرا آئیڈیا اپروو ہو گیا, اور مجھے پروگرام مینیجر نے کہا کہ ٹھیک ہے کل سے اس پہ کام شروع کرو, اب مختلف اسٹیشنز پہ جاؤ اور بس شروع ہو جاؤ. جب اگلے دن میں پہنچا تو میرے میز پہ خط پڑا تھا کہ آپ تو اس میں سے صرف ایک کہانی کریں گے. کانسپریسی یہ نکلی کہ جو آلریڈی اسٹیبلشڈ پروڈیوسر تھے وہ چاہتے نہیں تھے کہ کوئی نیا ڈرامہ پروڈیوسر انٹر ہو. اس سچویشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر میں نے سوچا کہ میں کیا کروں. پھر میں نے سوچا, غور کیا کہ آخر وہ کون سا سیگمنٹ ہے جس پہ یہ لوگ کام نہیں کرنا چاہتے, اس کو نیچے درجے کا کام سمجھتے ہیں. وہ تھا بچوں کا کام. میں نے سوچا کہ بچوں کا کام کریں, بچوں کے لیے. پھر سوچا کہ کیا کریں. پھر غور کیا کہ اس سے پہلے کیا ہو گیا, جو پہلے ہو گیا ہوا تھا وہ ہو گیا ہوا تھا. پھر میں سوچا کہ فینٹیسی کرتے ہیں. پھر سوچا کہ فینٹیسی کیسی ہو, وہ کلف لیلا تو پی ٹی وی کر چکا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک آئیڈیا میرے ذہن میں ڈالا کہ فینٹیسی اور ریئلزم کو ملائیں. کچھ بچے ہیں, فیملی ہے, اور وہ جو جن ہے اس کے ساتھ, اور وہ جن ہے جو وہ دنیا میں آئے اور ان کے ساتھ رہے. اب اس کے بعد اگلا سوال یہ تھا کہ وہ جن کیوں آئے, وائی شوڈ ہی کم. وہ پھر جو ایک فینٹیسی میں ہوتا ہے نا کہ آپ لاجیکل کرتے ہیں اس کو. ہر فینٹیسی کی اپنی لاجک ہوتی ہے. تو وہ پھر لاجک یہ سوچی, کیونکہ میں اینک لگاتا تھا, تو میں نے کہا ایسا ہو کہ جن ہو اور وہ شہنشاہ جنات کا قریبی ہو اور اس کی نظر کمزور ہو جائے,
اور شہنشاہ جنات اسے دنیا میں پھینکے کہ جاؤ اینک لگوا کے آؤ۔ اچھا وہ ارگل کمانے آیا دنیا میں، وہ پھر دنیا میں اینک لگوانے آیا، صحیح، اور وہاں اس کو ایک ایسا بچہ ملتا ہے جو فینٹیسی سے محبت کرتا ہے۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ جاگنگ کر رہا ہے تو اس کو جن مل جاتا، اور اسے وہ کہتا ہے کہ تم جن ہو۔ وہ اس سے پوچھتا کہ تم کون ہو، تمہاری شکل بڑی عجیب ہے۔ وہ کہتا ہے میں جن ہوں۔ وہ کہتا ہے ثابت کرو تم کیسے جن ہو۔ تو وہ کچھ جادو کی ٹرک دکھاتا ہے اس کو، تو اسے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے گھر میں رکھتا ہوں۔ تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں اس شرط پہ تمہارے ساتھ رہوں گا کہ تم مجھے اینک لگوا دو۔ تو وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں اور اینک لگوا دیتے ہیں۔ دا ریسٹ از ہسٹری۔ بالکل صحیح۔ اچھا جب آپ اس کا کریکٹر سوچ رہے تھے، جو ابھی آپ نے شروع میں بات کی کہ ہم اس کو انٹرٹینمنٹ، انفارمیشن اور ایجوکیشن جو ظاہر پالیسی ہے پہ ٹی وی کی، تو بچوں کی تربیت کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کیا بات رہتی تھی یا رہتی ہے جب آپ اس کو سوچ رہے تھے یا اس کو کنسیو کر رہے تھے؟ ہاں، اس میں یہ میرا شروع سے ہی رہا ہے کہ گڈنس جو ہے اس کو پھیلایا جائے دنیا میں۔ تو اس ڈرامے کو شروع کرنے کے لیے جب آئیڈیا میرا اپروو ہو گیا تو میں نے سوچا کہ لکھوائیں کس سے، تو بڑے رائٹروں نے انکار کر دیا کہ دس از ناٹ اوور کپ آف ٹی۔ تو پھر میرے ذہن میں اے حمید صاحب آئے، ان سے بات کی، وہ بڑے خوش ہوئے، ان کا تو فیلڈ تھا یہ اے حمید صاحب کا۔ تو کہنے لگے میں ضرور لکھوں گا۔ تو میں نے یہی بات کہی کہ ہر ایپیسوڈ میں ایک مورل ضرور ہو، میسج ہوگا، چاہے وہ جھوٹ کے خلاف ہو، رشوت کے خلاف ہو، امتحانی نظام کے خلاف ہو، جاگیرداری کے خلاف ہو، کسی بھی چیز کے خلاف ہو، لیکن ایک مورل ضرور ہوگا۔ تو پھر ہم ہر کہانی میں ایک مورل ضرور رکھتے تھے، اور ایسے سٹل طریقے سے رکھتے تھے کہ نصیحت نہیں ہوتی تھی، اس واقعات کے ذریعے ہم بتاتے تھے کہ یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ ظلم ہے، یہ انصاف ہے یا کیا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا مجھے میں آپ سے آپ میری جب بات ہو رہی تھی کہ وہ جو آپ کی جب نے آپ کا نا ریزیلینس اور ایک پیشن اور کنسسٹنسی، اچھا وہ آپ کے اندر جو ہے کیوں آئی اور کیسے آئی، اور اس وقت کے لوگوں میں کس طرح تھی اور آج کیوں نہیں ہے؟ اس کو میں ایک فقرے میں نٹ شیل میں بتاتا ہوں کہ صبر کرنا میں نے اپنی ماں سے سیکھا اور محنت کرنی اپنے باپ سے سیکھی۔ یہ ساری زندگی دونوں چیزیں میرے ساتھ رہیں۔ میں ایک ایسے گھر میں پیدا ہوا تھا جس گھر میں ایک پکی اینٹ بھی نہیں تھی، اور یہ تصور نہیں تھا کہ کوئی بچہ اسکول میں پڑھنے بھی جا سکتا ہے۔ وی بلانگ ٹو اے ویری ویری پور فیملی۔ دین مائی فادر ڈیسائیڈڈ کہ ہم نے غریب نہیں رہنا، سو انہوں نے کوشش کی اور وہ کویت چلے گئے، اور کویت جا کے انہوں نے کام شروع کیا، اور حالات کویت میں یہ تھے، اس عظیم آدمی کو میں آج بھی سلام کرتا ہوں، وہ میرا ہیرو ہے، کہ وہاں صحرا میں ان کو خیموں میں رکھا جاتا تھا۔ وہاں اس وقت کویت آئل کمپنی بن رہی تھی، اور ان کو ایک ڈرم ملتا تھا ایک ہفتے کے لیے پانی کا، اور اتنی دھوپ میں اور اتنی گرمی میں وہ محنت کرتے تھے، اور آہستہ آہستہ انہوں نے پیسے کما کے بھیجنے شروع کیے، اور ہم نے وہ کچے گھر کو پکا کیا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے میرے پہ سب کو بڑا احسان یہ کیا کہ انہوں نے مجھے ایک کیمرہ لا کر دیا، یشیکا 125G شاید یہ نام ہے، ٹوئن لینس کیمرہ۔ وہ کیمرہ، اس کیمرے نے مجھے اپنے فن کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو یہ میری پچھلی کہانی ہے۔ اور پھر میری اماں میں چلی گئیں ابا جی کے پاس، اور میں لاہور میں اکیلا رہ گیا۔ 7ویں جماعت کے بچے کو آپ اکیلا چھوڑ جائیں اور واپس جب آئیں تو آپ کا بچہ ماسٹرز کر رہا ہو تو کیا چیز کام آئی؟ ریزیلینس، کنسسٹنسی اور پیشنس، کیونکہ آگے بڑھنا تھا، کچھ نہ کچھ کرنا تھا، اپنے باپ کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کی سپورٹ کرنی تھی، اس لیے محنت کی، اللہ نے بھاگ لگا دیا۔ تو جب آپ یہ اینگوا جن کرتے تھے اور وہ جو محنت کا جو ایک لیول تھا وہ کیا تھا، کس طرح اس کو جو ہے نا وہ آپ کر پاتے تھے اس کام کو، جب وہ وسائل بھی نہیں تھے اور ریسورسز بھی نہیں تھے اور اسپیشل ایفیکٹس بھی نہیں تھے؟ اور سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ اس کا پہلے سے کوئی ماڈل نہیں تھا کہ اس طرح کا کام کیسے کرنا چاہیے۔ مثلاً جب پہلا اس کا شاٹ تھا، آپ کو یاد ہوگا ایپیسوڈ 1 میں، جب کار جو ہے وہ ہوا میں اڑتی ہے لاہور شہر کے اوپر، اس کو ایک افیکٹو بنانے کے لیے 2 شفٹیں لگی تھی، کیونکہ کسی کو پتہ نہیں تھا کیسے کرنا۔
ہم نے لال جیپ بھی منگوا لی, اسٹوڈیو ڈی میں کروما بھی لگ گیا, پیچھے بلو لگ گیا, اس وقت گرین نہیں ہوتا تھا, بلو ہوتا تھا. تو وہ ایک دن لگے رہے, نہیں ہوا. اگلے دن پھر شروع کیا, اور پی ٹی وی میں میرے خلاف گفتگو شروع ہو گئی. یہ کیا کام شروع وہ دیکھو جی ڈیوڈ لین کام کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں یار ٹائٹینک بن رہی فلاں, لو دسو. لیکن ہوا یہ کہ میرے ایک دوست ہیں, اللہ انہیں سلامت رکھے, زاہد چودھری صاحب, وہ ہمارے کیمرہ مین ہیں, شاید آپ کے کیمرہ مین انہیں جانتے ہوں. تو وہ اسٹوڈیو میں سے گزر رہے تھے, تو کوریڈور میں سے انہوں نے اسٹوڈیو کے اندر جھانکا, کہنے لگا, انگریزی بولتے تھے, حفیظ واٹ دی پرابلم. اور میں کہ یار کروما نہیں ہو رہا. وہ اندر آئے, 2 لائٹیں ادھر کیں, 2 ادھر ٹھیک کی, بیک لائٹ ٹھیک کی, کروما ہو گیا. اینڈ دین ماڈل بن گیا. پھر باقی کیمرہ مین سمجھ گیا ہے کہ کروما کی لائٹ کیسے کرنی, اور باہر کے شاٹ کو جو ہم باہر سے لے کے آتے تھے اور ساتھ میٹ کرتے تھے, اس کو اس میں میچنگ کیسے کرنی ہے لائٹ کی. مطلب دوپہر کا اگر کوئی سین ہم نے باہر سے اٹھایا ہے, جیسے پہلے ہی سین میں آپ نے دیکھا ہوگا, تو اندر کی لائٹ بھی تو اس سے میچنگ ہونی چاہیے نا. آؤٹ ڈور انڈور. تو پھر جب ماڈل بن گیا, لیکن پھر بھی وقت بہت لگتا تھا. آج کل کے بچے تو یوں گرین لگایا, کمپیوٹر میں ڈالا, یوں کر کے نکال دیا, اس میں ماؤس سے یوں کیا, کروما ہو گیا, کٹ گیا کروما. وہاں نہیں تھا. وہاں 30 سیکنڈ کے شاٹ کے لیے, 1 منٹ کے شاٹ کے لیے 6 گھنٹے لگاتے تھے. میری ایکسپلینیشن بھی کال ہوتی تھی. ایک ہمارے پروگرام مینیجر تھے بختیار صاحب, تو انہوں نے میری ایکسپلینیشن کال کر دی کہ تم اوور کیری کرتے ہو, جو شفٹیں تمہاری ہیں وہ تم ضائع کرتا. لیٹر آ گیا, اس لیٹر کا میں نے جواب نہیں دیا, رکھ لیا. ایک دن وہ خود, ہمارا وی ٹی آر ہے ریکارڈنگ روم, وہاں پہ ایڈٹ کر رہے تھے پروگرامز کو, اپنے کسی پروگرام کو. تو میرے اسٹوڈیو کی جو آؤٹ تھی نا, وہ انہیں نظر آ رہی تھی. وہ 15-20 منٹ دیکھتے رہے کہ یار یہ آدمی کھپ رہا ہے, اتنی محنت کر رہا ہے. پونا گھنٹہ دیکھتے رہے, 1 گھنٹہ دیکھتے رہے. وہ ایک شاٹ تھا جس میں ایک اسکوٹر جن کا کریکٹر تھا, اس نے ہوا میں اڑنا تھا. انہوں نے مجھے بلایا, حفیظ طاہر وہ لیٹر جو ہے نا اس کو پھاڑ دینا. اندازہ ہو گیا, مطلب کہ یہ یعنی ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ خواہ وقت ضائع نہیں کرتا, کام کر رہا ہے. یہ چیز. اچھا, میں ایسے میں جو جاننا چاہ رہا ہوں یہ کہ یہ والی چیز آج کیوں نہیں ہے؟ اتنی کمٹمنٹ, اتنی جو ہے نا وہ آپ کا پیشن کہ آپ اس کے ساتھ لگے ہو, آپ کا کام ہی ہے نا. اچھا, تو آج تو ہم ڈیوٹی کرتے ہیں نا کہ ہم نے ڈیوٹی کر لی 8 گھنٹے کی, 10 گھنٹے کی چھٹی ہوگی تو ٹھیک ہے گھر چلے جائیں, کل کر لیں گے آ کے. تو کیسے ہوتا ہے کہ آپ ایک شاٹ کے لیے 3-3 4-4 دن لگا دیتے ہیں؟ یہ کیسے ہوتا تھا؟ دیکھیے, اب یہ جو مسئلہ ہے نا, یہ سارا اوور آل سوسائٹی کا مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں کسی بھی مقصد کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں رہ گئی. ہم سب لوگ ویرڈ ہو گئے ہیں, اور ود ان نو ٹائم کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ ٹیلی ویژن میں دیکھ لیں, بزنس میں دیکھ لیں, پالیٹکس میں دیکھ لیں, بیوروکریسی میں دیکھ لیں. ایک من حیث القوم ہمارے اندر نا ایک جلدی پیدا ہو گئی, ہیسٹ پیدا ہو گئی, جس کی وجہ سے فنیسے ختم ہو گیا, ریفائنمنٹ ختم ہو گئی, اور زندگی کے ساتھ جو رویہ ہونا چاہیے وہ نیگیٹو ہو گیا. تو وہی وہ جو رویہ ہے نا, فٹافٹ کرنے کا, وہ جلدی جلدی آگے جانے کا, اچیو کرنے کا, وہ امیر ہونے کا, اس وجہ سے ہم لوگوں نے وہ ریزیلینس ختم ہو گئی ہے, اور کنسسٹنٹ ایفرٹ ختم ہو گئی, جس کی وجہ سے سارے مسائل ہو رہے ہیں. اور سنجیدگی سے کام کرنا جو ہے اس کو اب لوگوں نے چھوڑ دیا. کچھ لوگ ہیں جو کرتے ہیں, شاید نیگیٹو بھی ہو گیا ہے, لوگ نیگیٹیوٹی بہت ہو گئی. لوگ نیگیٹو سمجھتے ہیں کہ یہ والا جو بندہ ہے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا ٹائم لگا دیتا ہے, اور مطلب اس بھی تھا. اب حال یہ ہے کہ اگر آپ فرض کریں کوئی پرائیویٹ پروڈکشن کریں, میں نے خود فیس کیا ہے. میں نے بھی ایک سیریل کیا تھا کامیڈی, فاروق کیسر کا لکھا ہوا. تو اس میں ججمنٹ ہی یہ رہ گئی ہے, کسی کی پرفارمنس ہی یہ رہ گئی ہے کہ کوئی پروڈیوسر ایک دن میں کتنے سین کرتا ہے. اب اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. ایکٹر کے پاس, بڑا ایکٹر بک کر لو, اس کے پاس ٹائم نہیں. وہ کہتا ہاں جی ہاں دسو کی بولنا, پتہ پاویں پچھلے سین کا بھی نہ پتا ہوئے تو پاویں اگوں آن والے سین کا بھی نہ پتا ہوئے. نہ اگلے سین کا پتا, نہ پچھلے سین کا پتا, اور ہاں جی دسو کی کرنا.
سو اس طرح کا جو ایٹیچیوڈ پیدا ہو گیا نا، کمرشل ایٹیچیوڈ یوں کرنے کا. ابھی کچھ لوگ ہیں جو اطمینان سے کام کرتے ہیں، ان کا کام نظر بھی آتا ہے، جیسے ندیم بیگ ہیں، آئی لائک ہز ورک، وہ ٹائم لگا کے کام کرتا ہے اور کمپرومائز نہیں کرتا، لیکن اکثر یہی ہو رہا ہے. بالکل صحیح. اچھا، آپ آج کے میڈیا میں ہماری جو تہذیب، جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ ہم نے اپنی کلچر کو، تہذیب کو اور اس کو پرزرو کرنے کے لیے کام کرنا ہے، جیسے آپ نے کہا ہمارا کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے. اچھا، ود دا پیسیج آف ٹائم آہستہ آہستہ وہ چیزیں، جیسے آپ شروع میں آپ نے ذکر بھی کیا، تو اب اس کو پرزرو کیسے کیا جائے اس ماحول میں جہاں پہ ہم آ گئے ہیں؟ اس سے کوئی واپسی ممکن ہے یا بس اس کا انتظار کریں گے ٹھیک ہے ایسے ہی ہونا ہے؟ دو طریقے ہیں جی. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک ہسٹیریکل پروگریشن ہوتی ہے، وقت آتے ہیں، مختلف وقت آتے ہیں، جیسے ایک گراف بنتا ہے، کلائمیکس کی طرف جاتا ہے، پھر ڈاؤن ہوتا ہے، پھر کلائمیکس کی طرف جاتا ہے. یہ دور جو ہے یہ انحطاط کا دور ہے، یہ دور ہے میڈوکریٹی کا دور ہے. پوری دنیا میں ہر جگہ دیکھ لیں، کوئی پولیٹیشین جارج واشنگٹن جیسا، کوئی پولیٹیشین قائد اعظم محمد علی جناح جیسا، یا ریسنٹ ایگزامپل میں چلیے بھٹو صاحب جیسا ہی صحیح کوئی نظر آتا ہے. پھر اس طرح ہر جگہ بیوروکریسی میں چلے جائیں، کیا ظفر الطاف جیسا کوئی بیوروکریٹ موجود ہے، یا مختار مسعود جیسا کوئی بیوروکریٹ موجود ہے جس نے مینار پاکستان اپنی نگرانی میں بنوایا تھا، اور یہ جو کچھ وہاں رنگینیاں ہیں اور جو کچھ لکھا گیا وہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اس کی سائٹوں پہ کیا لکھنا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انحطاط پذیری ہے. اسی طرح پروڈکشن میں انحطاط پذیری ہے. تو یہ ایک پروسیس ہے، اس سے نکل کے ہم ضرور رائز کریں گے. مگر اس میں حکومت کو کیا کرنا ہے؟ اگر حکومت کے پاس کوئی مشن ہو، کوئی ٹارگیٹ ہو، ہر وقت تو حکومتیں ہماری اپنے سروائیول میں لگی رہتی ہیں کہ ہم کسی طرح 5 سال نکال جائیں. جب آپ فائر اینڈ چیز رکھیں سامنے کہ ہم نے پاکستان کے مستقبل کو آج سے 50 سال بعد دیکھنا ہے، آج سے 100 سال، جس طرح انگریز کرتے ہیں، آج سے 100 سال بعد دیکھنا ہے، اور پچھلی حکومت کے کیے ہوئے کام، اچھے کام انڈو نہیں کرنے، وہ آگے لے کے جانے ہیں، ان کو آگے لے کے جانا ہے، تو پھر یقیناً تبدیلی آ سکتی ہے اور دوبارہ سے ہم وہاں جا سکتے ہیں. مثلاً پاکستان ٹیلی ویژن ہے، پورا انفراسٹرکچر موجود ہے، انجینئرز ہیں، پروڈیوسرز ہیں، ان کے پاس کام نہیں. وائی؟ ان کو کام دیتے نہیں. زوال کے اسباب میں یہ بھی تو ہے نا، پاکستان ٹیلی ویژن کا رسک اٹھا کے انہوں نے ان کو دے دیا ہے، یعنی جو ہمارا حصہ تھا ایڈورٹائزنگ میں، مارکیٹنگ میں، وہ اٹھا کے ان کو دے دیا. مارکیٹ تو اتنی ہے نا. پھر انہوں نے بھرتی کر لی، جو سیاسی جماعت آتی ہے وہ اپنی بھرتی کرتی ہے پاکستان ٹیلی ویژن میں. پیپلز پارٹی آئی، اس نے رکھ لیا، پی ٹی آئی اس نے رکھ لیا، پی ایم ایل این آئی اس نے رکھ لیے، پی ایم ایل کیو آئی اس نے رکھ لیا. اور وہ لوگ کام کرنے والے تو نہیں ہوں گے آف کورس، اور وہ کام کرنے والے نہیں ہوتے، وہ میرٹ پہ نہیں ہوتے. یہ زوال کے اسباب ہیں. اگر آج یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے پی ٹی وی کو بھی سپورٹ دینی ہے اور اس کو اپنے قدموں پہ کھڑا کرنا ہے، اور پی ٹی وی ہوم کو پہلی طرح کے ڈرامے کرنے کے لیے فنڈز دینے ہیں، سہولتیں دینی ہیں، تو پی ٹی وی پھر پروو کر سکتا ہے کہ بھئی یہ ٹیلی ویژن ہے، تو پھر باقی لوگ بھی فالو کریں گے. ابھی تو ایک کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے نا چینلز میں، اور لگے ہوئے ہیں کہ لائک آ جائیں، ادھر سے پیسے آ جائیں، یوٹیوب کی کمرشل آ جائے، ویسے بہت ساری چیزیں. ایسا یہ بتائیے کہ آپ نے چونکہ بچوں کے لیے لکھا، اپنے بچوں کے لیے کام کیا ہے، اور بہت ایک شاندار، بلکہ اسی کے اوپر آپ کو جو ہے نا وہ جو ڈائریکٹر آف دا ڈیکیڈ کا بھی ایوارڈ ملا پی ٹی وی کی طرف سے، کہ آپ نے اینک والا جن جو ہے نا وہ اس کو پروڈیوس کیا ہے. آج جو بچوں کا ظاہر بات میڈیم جو بھی ہے، بھلے وہ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، کارٹون ہیں یا واٹ ایور، تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں، والدین کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں کس طرح سے اپنے بچوں کو میڈیا کے اس نیگیٹو امپیکٹ سے بچائیں اور اپنے بچوں کو جو ہے نا کوئی ہیلدی اور پازیٹیو اور پروڈکٹیو کنٹینٹ جو ہے اس کو دکھائیں؟ حضور بات یہ ہے کہ یہ دکھ بھری راگ آپ نے چھیڑ دی میری، کہ ہمارے پورے پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی بچوں کے لیے کام کرنا ہی نہیں چاہتا. دس از ٹریجک. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فضول کام ہے اور اس میں ہم پیسے نہیں کما سکتے. ایسا ہرگز نہیں ہے. اینک والا جن کے لیول کا پروگرام کریں اور کروڑوں کمائیں. اس زمانے میں اینک والا جن نے اتنے پیسے کما کے دیے تھے کہ اگر اس کو کیلکولیٹ کریں تو آپ کو حیرت ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ یہ نوشن ہی غلط ہے، یا خیال ہی غلط ہے کہ بچوں کے پروگرام سے ہم کچھ کما نہیں سکتے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو کمرشل چینلز ہیں وہ اپنی
معاشرتی ذمہ داری نہیں سمجھتے کہ ہمیں بچوں کے لیے کام کرنا چاہیے. تو اس وجہ سے یہ ایک زوال پذیر معاشرے کی نشانیاں ہوتی ہیں. ہم بڑی بات کریں گے کہ بچے ہمارا مستقبل ہیں. ارے بھائی مستقبل میں ہم انویسٹ کیا کر رہے ہیں؟ انویسٹ تو کچھ کر نہیں رہے, تو کیسا مستقبل آپ لے کر آ رہے ہیں؟ پھر تو ایک مطلب لوور لیول کا مستقبل آپ کریٹ کر رہے ہیں نا. تو جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی پروگرام میں تبدیلی نہیں آ سکتی. اب والدین کیا کریں؟ والدین ہیلپ لیس ہیں, کیونکہ ان کے بچوں کو جب یہاں اپنا کوئی لوکل کنٹینٹ دیکھنے کو نہیں ملتا تو وہ فورن کنٹینٹ دیکھتے ہیں, وہ سوشل میڈیا پہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں, جو ہمارے عہد کا سب سے بڑا عفریت ہے. تو اس کا حل تو مل جل کے ہوگا. حکومت بھی کچھ کرے, کچھ لوگ بھی کریں, کچھ چینلز بھی سیکریفائس کریں کہ بچوں کے لیے اپنے سو کالڈ مستقبل میں انویسٹ کریں. آپ نے بچوں کے لیے ایک ناول بھی لکھا, یوتھ کے لیے, بچوں کے لیے, منزل کے نام سے. اس کا آئیڈیا کیا تھا اور کیا تھیم تھا اس کا؟ وہ بھی جب میں نے اینک والا جن کیا اور وہ بہت کامیاب ہوا تو میں نے اپنے دل کے ساتھ فیصلہ کیا تھا کہ میں کسی نہ کسی لیول پہ بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا رہوں گا. جب میں ریٹائرمنٹ ہوگی میری تو میرے پاس وقت تھا, تو میں نے سوچا کہ کیا کروں. سوچا کہ ناول لکھا جائے بچوں کے لیے, کیونکہ میں نے جب مارکیٹ میں ناولز دیکھے تو لے دے کہ ایک دو ناول تھے. ایک عزیز اصری صاحب کا تھا علی پر کیا گزری, ایک شاید منگو میرا نام, اور کچھ 4-5 ناول اور ہوں گے, کچھ اے حمید صاحب کے تھے. میں نے کہا کوئی ایسا ناول لکھیں جو ایک بھرپور کمپلیٹ ناول ہو اور اس کے اندر ایک پیور اسٹرگل کی کہانی ہو. دراصل وہ میری کہانی. اچھا. اس میں ایک بچے کی کہانی ہے جو ایک جگہ پہ ہے, گاؤں میں ہے, اس کا ایک بھائی بھی ہے جو کہیں شہر میں ہے. تو وہ جو بچہ ہے وہ جہاں رہ رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ میری ماں ہے, وہ اس کی ماں نہیں. اس کی ماں جو بتاتی ہے کہ یہ تیرا باپ ہے, وہ اس کا باپ نہیں ہے. تو وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو ڈھونڈوں گا اور انہیں تلاش کروں گا اور پڑھوں گا اور اپنے زندگی بناؤں گا. یہ اس کا بیسک موٹو ہے اس ناول کا, اور یہ بیسک جسٹ ہے اس ناول کا. اور پھر وہ چل پڑتا ہے جب اس کو یہ پتہ لگتا ہے نا کہ اس کی ماں نہیں ہے اور اس کا باپ بھی وہ نہیں ہے اور ساری چیزیں, تو ٹھیک ہے کہتا ہے میں اپنے ماں باپ کو تلاش کرتا ہوں. وہ بس اس کی کہانی ہے, اور پھر وہ آخر کر لیتا. اور اس کہانی میں خاص خیال یہ رکھا ہے کہ اس کو رستے میں کوئی پیر بابا نہیں ملتا, کوئی جن بوت نہیں ملتا. اسٹرگل ہے. دس از اے اسٹوری آف پیور اسٹرگل. شاعری بھی آپ نے کی؟ جی ہاں بالکل. ہاں, چاہ رہے تھے کہ بتائیں کہ جب آپ ادیب بھی بن گئے, ناول بھی لکھ لیا, شاعری میں آپ کیسے آئے اور کیا لکھا؟ میں شاعر بنا نہیں, میں شاعر پیدا ہوا. اچھا. 7ویں 8ویں جماعت میں پہلی غزل لکھ لی تھی. تو شاعری کے ساتھ میں کیسے جڑا, میرے فادر جو تھے نا, اللہ جنت نصیب کرے, وہ موسیقی کے شوقین تھے, اور انہوں نے ایک نوٹ بک سی رکھی ہوئی تھی. اس میں انہوں نے کچھ لوگوں کے اشعار لکھے ہوئے تھے. اس کی انسپریشن سے پھر میں نے بھی اشعار کی کلیکشن کرنی شروع کی. مختلف لوگوں کے اشعار لکھے اس میں اور اس کو یاد کیا. اور پھر اسکول میں ہمارے ایک ہوتا تھا بزم ادب ہوتی تھی, اس میں وہ نظمیں جو ہیں وہ سنانی شروع کر دیں. اور اس طرح میری شاعری جو ہے وہ آہستہ 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 فلورش ہونی شروع ہوئی. اور جو شعر میں نے سب سے پہلے یاد کیا وہ میں آپ کو سنا سکتا ہوں. جی ضرور. محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں, یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. اور یہ مجھے چند دن پہلے پتہ لگا کہ یہ شعر ہے کس کا. یہ میں نے ریختہ میں دیکھا اتفاقاً, تو یہ کوئی مخمور دہلوی صاحب کا شعر ہے. تو میں نے ان کے بہت دعائیں دی کہ آپ نے مجھے شاعری کے ساتھ جوڑ دیا. نعت بھی لکھی آپ نے, نعتی اشعار بھی آپ کے چاہیں گے؟ میں آپ کو اپنی نعت کے اشعار بھی پڑھ کے سناتا ہوں, اور ایک دو شعر بھی. پہلے نعت. ضرور. دل میں اتارتا ہے وفائیں نبی کا نام, صلی اللہ علیہ وسلم. دل میں اتارتا ہے وفائیں نبی کا نام, دیتا ہے خوشبوؤں کو ہوائیں نبی کا نام. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
میں بت کدے کی راہ پہ چلتا ہوں جب کبھی، دیتا ہے جنتوں سے صدائیں نبی کا نام، سبحان اللہ. اور امت کے آس پاس بلائیں اگر پھریں، ہاں اچھا. امت کے آس پاس بلائیں اگر پھریں، کرتا ہے رحمتوں کی دعائیں نبی کا نام. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میری زمین شاعری جو خشک ہو کبھی، اچھا. میری زمین شاعری جو خشک ہو کبھی، لاتا ہے اپنے ساتھ گھٹائیں نبی کا نام. واہ 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 سبحان اللہ. اور مگتا ہے کہ طاہر چلو کہ آج وفا کے نگر سے ہم، اچھا. طاہر چلو کہ آج وفا کے نگر سے. وفا کے نگر سے ہم، اپنی کتاب دل پہ لکھائیں نبی کا نام. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بہت خوبصورت بہت خوبصورت. اچھا آج اگر کوئی پروگرام بنانے کا موقع ملے یا آپ کو کبھی ایسا کوئی کہا جائے کوئی نیا کام کریں تو کیا کریں؟ بچوں کے لیے کریں گے یا ڈرامہ بنائیں گے؟ میں ایسے ہے کہ میری جو خواہش ہے جو رہ گئی ابھی وہ ہے کہ میں ایک فلم بناؤں اچھا. بڑی اسکرین کے لیے. تو دیکھیں اگر اللہ نے کو موقع دیا تو میں ایک بڑی فلم بنانا چاہوں گا. میرا بیٹا جو ہے حمزہ بن طاہر وہ بھی ڈائریکٹر ہے، آج کل وہ ماسٹرز کر رہا ہے فلم میکنگ میں، فلم ڈائریکشن میں. وین ہی کمز بیک تو ہم مل کر کوئی پروجیکٹ کریں گے انشاءاللہ. چلیں جی، ہوپ فار دا بیسٹ. اللہ تعالیٰ آپ سے خیر کا کام لے. پیغام ٹی وی نے بھی پچھلے کوئی 1 سال سے نا بچوں کے لیے کارٹون کا کام شروع کیا ہے. ویری نائس. ایک مہنگا کام تھا لیکن یہ ہے کہ ہم نے اس کو آغاز کیا. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بھی وہی تھا کہ بچوں کو انٹرٹینمنٹ اور اس کے اندر میسیج اور سٹوری اور اس کے بعد ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے کی جائے. تو الحمدللہ اس کی کوئی 10-11 ایپیسوڈ آ چکے ہیں. ابھی اس پہ کام جاری. بہت اچھے. تو ہمارے لیے بھی ایک نیا ایکسپیرینس تھا اس کو کنسیو کرنا. اور ظاہر بات ہے ایک اس کی اپنی ٹیکنیکلٹیز ہیں اس کی 3D اینیمیشن کی. تو بہرحال اس میں ہم نے ایک نیا کام شروع کیا. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اس میں کہیں میری ضرورت پڑے تو بتائیے گا. انشاءاللہ آپ سے اس کے بارے میں رہنمائی بھی لیں گے، بلکہ ابھی ہم آپ سے شیئر بھی کرتے ہیں. اچھا یہ فرمائیے کہ آپ پیغام ٹی وی کے اسٹوڈیو تشریف لائے ہیں اور کیسا آپ کا ایکسپیرینس رہا، کیسا آپ نے اس کو پایا؟ مجھے یہاں کی یہ احساس ہوا کہ آپ واقعتاً کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. اور آپ کے اپنے ایٹیچیوڈ میں اور پیغام ٹی وی کے جو باقی لوگ ہیں ان کو مل کے مجھے یہ احساس ہوا کہ آپ لوگ فیک نہیں ہیں اور ریئلسٹک کام کرتے ہیں اور دل سے کام کرتے ہیں. اور یہی ایک دلیل ہوتی ہے انسان کی کامیابی کی کہ اگر وہ فیک نہ ہو، وہ ریئل ہو اور وہ موٹیویشن سے کام کرتا ہو، پیشن سے کام کرتا ہو، کنسسٹنسی سے کام کرتا ہو، تو وہ پیغام لوگوں تک ضرور پہنچتا ہے. اور وہی جہاں سے میں نے شروع کیا تھا کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. ایک سوال رہ گیا ہمارا، یہ گرین کوڈ کی کیا کہانی ہے؟ یہ میری پاکستان سے محبت ہے، کیونکہ جب فیصل نے مجھے بتایا تھا کہ ہم آج ایک ڈیفرنٹ ٹیلی ویژن نیٹ ورک پہ جا رہے ہیں جس کا نام ہے پیغام، اور وہ اس طرح کا میسیج دیتے ہیں، تو میں نے کہا کہ میں بھی پاکستان سے محبت کا اظہار یہ کوٹ پہن کر کروں، کیونکہ یہ میرا نیشنل کلر ہے اور میرے دل کا رنگ ہے. یہاں پہ میں ایک مجید امجد کا شعر ضرور سنانا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ وطن چمکتے ہوئے کنکروں کا نام نہیں، وطن چمکتے ہوئے کنکروں کا نام نہیں، یہ تیرے جسم تیری روح سے عبارت ہے. واہ 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 بہت خوب. اچھا یہ میں جاننا چاہوں گا کہ جب آپ کو پیڈ آف پرفارمنس ملا ایک عرصے کے بعد، بلکہ 30 سال کے بعد جب آپ نے کام کر چکے اور سارا کچھ تھا، تو کیا احساس تھا اور کیسا لگا جب آپ کو وہ ایوارڈ دیا گیا؟ یقین کیجئے کہ مجھے یقین نہیں آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو میری کوئی لابنگ تھی، نہ کوئی میرا MNA واقف تھا، نہ کوئی میرا MPA واقف تھا، نہ کوئی منسٹر. بس پاکستان ٹیلی ویژن نے میری نامینیشن بھیجی، تو نامینیشنز تو بھیجتے رہتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے بھیج دی. تو میں خاموش ہو کے بیٹھ گیا. تو ایک دن مجھے خاموش میسیج آیا. ایک ہمارے دوست ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، شاہ نواز زیدی صاحب کا نام آپ نے سن رکھا ہوگا، پینٹر، ٹیچر، ایکٹر. تو ایک سمپل سا میسیج تھا کہ آپ کا پرائڈ آف پرفارمنس منظور ہو گیا ہے. 2 لائنوں کا میسیج. مجھے پھر یقین نہیں آیا. میں نے سیدھا فون کر دیا زیدی صاحب کو. میں کہا زید صاحب یہ کیا میسیج ہے؟ کہنے لگے یہ وہی میسیج ہے جو اس میں لکھا. میں نے کہا یہ آپ کو کیسے پتا؟ کہنے لگے میں بھی اس کمیٹی کا
ممبر تھا جس نے آپ کی اپروول دی ہے، ماشاء اللہ. تو آپ اطمینان رکھیں انشاءاللہ. تو اس طرح مجھے، اور پھر جب اس دن کا اخبار آیا 14 اگست کا، 14 اگست کو اناؤنس ہوتے ہیں نا سارے یہ ایوارڈس ہوتے ہیں، تو شاید 15 اگست کو خبر چھپی تھی یا 14 کو، مجھے اب یاد نہیں رہ رہا کچھ. میں نے اخبار پکڑا، اس کو غور سے دیکھا، غور سے دیکھا کہ میرا نام اس میں ہے اور میرا نام اس میں تھا. ماشاء اللہ. تو بس ایک ایسی کیفیت تھی کہ یوں سمجھیے کہ جیسے میں اینک والا جن کے ساتھ ہوا میں اڑ رہا تھا. واہ. کوئی قالین تھا جس میں بیٹھا تھا اور وہ جن اس کو لے کے جا رہا تھا. بہرحال یقیناً یہ بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کے کام کی تحسین کی جائے. جی بہت خوشی اور کی بات اس ہے. کو ریکگنائز کیا جائے کہ ماشاء اللہ آپ نے کام کیا ہے. اچھا حفیظ صاحب، آپ ماشاء اللہ آج کل یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں، بلکہ میرا خیال تو یہ ہے کہ جب ایک لیجنڈ اور ایک ایکسپیرینس بندہ جب اپنا کام کر چکتا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنا کام اگلی نسل کو ٹرانسفر بھی کرے. تو آپ ماشاء اللہ یونیورسٹی کے اندر بھی پڑھا رہے ہیں، تو کیسا ایکسپیرینس ہے یہ؟ یہی میرے لیے بڑا سیٹسفائنگ ایکسپیرینس ہے، اور اللہ کا میں شکر کرتا ہوں کہ اس نے نہ صرف مجھے علم دیا، نہ صرف یہ کہ ایکسپیرینس دیا، اس نے مجھے ایکسپریشن کی طاقت بھی دی کہ جو میرے اندر علم ہے یا جو تجربہ ہے وہ میں آگے پہنچا سکوں، آگے میں کمیونیکیٹ کر سکوں. جی. تو اس طرح جب میں نے پی ٹی وی سے نکلا تو میرے سامنے کافی آپشنس تھیں کہ میں کوئی چینل جوائن کر لوں. میں نے 1-2 چینلز میں کام بھی کیا لیکن مجھے مزہ نہیں آیا. پھر میں ایڈورٹائزنگ میں چلا گیا، وہاں تھوڑا کام کیا، اس کے بعد میں پڑھانے میں آ گیا. سب سے پہلے میں پی یو میں پڑھایا، پھر میں بی این یو میں پڑھایا، اس کے بعد یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا میں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر پڑھایا. پھر میں آئی اے سی میں چلا گیا، وہاں انہوں نے مجھے ایسوسیٹ پروفیسر رکھا. ان دنوں میں پاکستان ٹیلی ویژن اکیڈمی میں پڑھایا. ان دنوں میں یو ایم ٹی میں ہوں اور وہاں کو 2 سال سے پڑھا رہا ہوں. تو جب میں اپنا علم امپارٹ کرتا ہوں اور اسٹوڈنٹس میرے علم کو لے کے مارکیٹ میں کامیاب ہوتے ہیں تو وہ میرا پرائڈ ہوتا ہے. اچھا لگتا ہے بہت. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ آج کی یوتھ جو ہے وہ آپ سے وہ بائی کرتی ہے آپ کا وہ نالج اور وہ ایکسپیرینس؟ اب تو وہ گیپ آ گیا نا، یعنی آپ کا نالج اور یہ جو آج کا جو ان کے پاس ماڈرن ٹیکنالوجی کا نالج ہے، تو لگتا نہیں کہ کچھ گیپ آ گیا جنریشن کا؟ دیکھیں گیپ تو ہے، وہ تو جنریشن گیپ تو ہمیشہ ہوتا ہے، مگر اسٹوڈنٹس کو جب میں شروع کرتا ہوں نا تو اسٹوڈنٹس سوچتے ہیں کہ ہمیں اتنا پرانا نالج کیوں دے رہے ہیں، لیکن میں انہیں پرانے نالج سے نئے نالج کی طرف لے کے آتا ہوں. میں خود پرانا نہیں ہوں، نہ پرانا کبھی رہا ہوں، نہ ہوں گا. صحیح. میں نے اپنے آپ کو معاشرے کے ساتھ، وقت کے ساتھ، نالج کے ساتھ، ٹیکنالوجی کے ساتھ 100% اپ ڈیٹ رکھا ہوا. مجھے سب پتہ ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ٹیکنالوجی کون سی استعمال ہو رہی ہے، مشن امپاسبل کیسے بنی ہے، اور اوپن ہیمر کرسٹوفر نولان نے کیسا کام کیا ہے، یہ سب میرے علم میں ہوتا ہے. اور میں ان ساری فلمیں دیکھتا ہوں اور ان کی میکنگ دیکھتا ہوں، ہر چیز. جو نیا کیمرہ بنتا ہے اس کے بارے میں جانتا ہوں، جو نئی ایڈیٹنگ ٹیکنیک آتی ہے، ایڈیٹنگ ٹیکنیک تو وہی رہیں گی، جو مشینیں، جو سافٹ ویئر آتے ہیں وہ میں دیکھتا ہوں سب چیزیں. اس لیے میں پیچھے نہیں ہوں. تو میں انہیں کلاسیکل پڑھا کے ماڈرن کی طرف جاتا ہوں. بائی دا ٹائم آئی فنش دس میسٹر دا اسٹوڈنٹ اسٹارٹ لونگ می. اور میری جو وہ بھیجتے ہیں نا اپنی وہ جو ہوتی ہے فیڈ بیک، اسٹوڈنٹس جو بھیجتے ہیں یونیورسٹیز کو، وہ 86-87% ہوتی ہے. ماشاء اللہ. تو اللہ کی مہربانی ہے. تو میں اس گیپ کو فل رکھتا ہوں. ماشاء اللہ. میرے ہاں وہ گیپ نہیں ملتا جو شاید کسی اور کے. اچھا، جو لوگ نئے آ رہے ہیں، جو پروڈیوسر نئے آ رہے ہیں، ہمارے میڈیا کے اسٹوڈنٹس ہیں جو نئے آ رہے ہیں، ان کو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میرا میسج صرف یہ ہے کہ جو یہ کام کرتا ہے، جو پروڈکشن پڑھ رہا ہے، جو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ میس کمیونیکیشن میں آ گیا ہے، پرنٹ جرنلزم پڑھ رہا ہے یا الیکٹرانک جرنلزم پڑھ رہا ہے یا ڈرامہ کرنا چاہتا ہے یا ڈاکیومنٹری بنانا چاہتا ہے، وہ یہ سوچ کے نہ پڑے کہ اس نے نوکری کرنی ہے. اس لیے کہ چینلز میں سیچوریشن تقریباً ہو چکی ہے، وہاں نوکریاں ایسا نہیں ملتی ہیں تو تنخواہیں جس طرح ملتی ہیں وہ سب کو پتہ ہے. تو بہتر یہ ہے کہ یہ مشن لے کے آپ کام کریں، خاص طور پہ پروڈکشن کے بچے جو ہیں، کہ ہم نے اپنا کام کرنا اور صرف پاکستان کے لیے کام نہیں کرنا، پوری دنیا کے لیے کام کرنا ہے. نیٹ فلکس کے لیے کرنا ہے، سونی کے لیے کرنا ہے، پرائم ویڈیو ٹی وی کے لیے کرنا ہے، جتنے بھی دنیا میں چینلز ہیں وہ سب آپ کے لیے اوپن ہیں. ڈاکومنٹری بنائیں تو انٹرنیشنل لیول کے لیے سوچیں
always think big. بڑا سوچیں گے, بڑا کریں گے. نوکریوں کے پیچھے بھاگیں گے تو کتنی تنخواہ لے لیں گے؟ 40,000, 50,000, 1 لاکھ, 1.5 لاکھ بس. آپ اپنی اسٹوڈیوز بنائیں, اپنے پروڈکشن ہاؤسز بنائیں اور خود لوگوں کو 1.5 لاکھ روپے پہ رکھیں. میں تو یہ مشورہ دیتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا, ماشاء اللہ. بڑا رچ میسیج ہے آپ کا جی, اور بڑے آپ نے شاندار طریقے سے اس کو جو ہے کنوے بھی کیا. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, آپ ہمارا فخر ہیں ماشاء اللہ. پی ٹی وی کو جب ہم ہم جب دیکھتے ہیں تو آپ اس کے جو گولڈن پیریڈ کے لوگ ہیں, اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے آپ لوگوں سے بات کر کے. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے آج حفیظ طاہر صاحب. ایک 45 سالہ ایکسپیرینس ہے پروڈکشن کا, اور ٹیلی ویژن پروڈکشن کا, اور آپ کے ڈائریکشن کا. اور ہم جیسے جو لوگ جو میڈیا سے وابستہ ہیں ان کو ہمیشہ آئیڈلائز کرتے ہیں, اور ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بہت کم وسائل کے اندر اپنی کریٹیوٹی کے ساتھ, اپنی اس پیشن کے ساتھ, اور اس اپنے جذبے کے ساتھ, اور ریزیلینس کے ساتھ انہیں کام کیا. اور جو آنے والا ہمارا میڈیا پرسن ہے جو پاکستان کے اندر پازیٹیو پروڈکشن کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے, پاکستان کے اندر جو ہماری ویلیوز ہیں, ہماری اقدار ہیں, ہمارا جو ایک اسلامی اور دینی ہمارا جو ورثہ ہے اس کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ ہمارا جو ٹیلی ویژن میڈیم ہے وہ ایک بڑا اسٹرانگ میڈیم ہے. اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.